هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے حدیث کے درس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ بہت سارے اہم باتیں کل کے درس میں اور پرسوں کے درس میں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا گیا، سب سے پہلے آدمی وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کھندے کے برابر اٹھانا، کھندے کے برابر اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر آدمی کیا کرے گا، باندھے گا۔ اس میں نے بتایا سینے پر، پیٹ اور اسی طرح سے ناف کے نیچے، یہ دو تین طریقے بھی حدیث میں آئے ہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر باندھے، جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس میں آدمی باندھ لے۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے یہ جو انگلی ہے اس سے اس کو پکڑا جائے اور یہ تین انگلیاں اس کے اوپر ہو۔ آپ چاہے تو اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے یہ آدمی اپنے ہاتھ کو باندھے گا تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا۔ پہلی مرتبہ جب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ سے پڑھے گا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کیا کریں گے، آہستہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہیں گے، تھوڑی دیر خاموش یعنی گیپ دیں گے سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ کے بیچ میں، اور اسی درمیان دعائے استفتاح جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ دعائے استفتاح یعنی میں نے بتایا تھا، آپ انی وجہت وجہی للذی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی دعائے استفتاح آپ کو یاد ہو، اگر یاد نہ ہو تو تلاش کر کے یاد کیجیے۔ یہ مکمل سنت نماز کا جو ہے طریقہ ہے، یعنی نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھے۔ میں نے کل بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے دعائے استفتاح ثابت ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے دیکھا کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بہت دیر تک آپ خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس خاموشی کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ دیکھیے، ہم لوگ گنہگار بندے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اللہ کے نبی سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا، لیکن کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم باعد بینی، اللہ دور کر میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، کبھی 70 مرتبہ کا لفظ آتا ہے۔
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کیوں اتنا استغفار کرتے ہیں؟ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے پورے گناہ بخش دیے، آپ کا کوئی گناہ باقی نہیں، کل قیامت کے دن آپ سے کوئی پوچھ نہیں، آپ کے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھ سے غلطیاں نہ ہو لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ انہی استغفار میں سے یہ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو انی وجہت جو میں نے بتایا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دعا کا میں ترجمہ خاص کر کے کرتا ہوں کیونکہ یہ دعا لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو اس دعا کے ترجمے سے معلوم پڑ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا ڈر تھا، کتنا خوف اللہ کا تھا، اور کتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ دیکھیے اللہم باعد بینی، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ کیسی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ آپ سوچئے نارتھ کہاں پہ، ساؤتھ کہاں پہ، ایسٹ کہاں پہ، ویسٹ کہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایسا دوری پیدا کر میرے اور میرے گناہوں کے درمیان۔ دیکھو یہ خیال کے ساتھ، تصور کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے نبی یہ مانگتے تھے۔ صحابی نے پوچھا کیا آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ کے نبی نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ میرے اور میں جو گناہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے تھے، بندوں کو سکھایا، ہم کو سکھایا اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو۔ تم کیا بول رہے ہو اپنے اللہ سے؟ تم رکعت باندھنے کے بعد اللہ سے کیا بول رہے ہو؟ وہ استحضار جب رہے گا تو پھر آدمی جو بول رہا ہے اس کی طرف اس کا دھیان جائے گا، میں یہ اللہ سے بول رہا ہوں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان جتنا گیپ ہے اللہ، ویسے ہی مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا دوری کر دے، میں گناہ کے قریب بھی نہ جا سکوں۔ اللہ تو بچا لے۔ ہم نے کبھی اپنے گناہوں کا اللہ سے مطالبہ کیا؟ اللہ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ سے ہم نے مانگا ہے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے محفوظ رکھ، اللہ تو بچانے والا ہے، اللہ تو مجھے بچا؟ نہیں، یہ دعا عام حالت میں پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بعد میں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ سے پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اور کیا آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے کس کو پاک کرتے ہیں؟ سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے گندگی سے۔ سفید کپڑے کو گندگی سے کیسے پاک کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک دھبا بھی نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرے سب کپڑے میں ہو سکتا ہے اس میں دھبا ہو، گندگی ہو، وہ معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن سفید کپڑے کی صفائی کیسے کرتے ہیں انسان؟ باریک چیزیں اس میں ہو، ایک ڈاٹ بھی اگر ہو تو اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے کہا وَنَقِّنِي، اے اللہ مجھے صاف کر دے، من الخطایا میرے غلطیوں سے، کما ينقى الثوب الابيض من الدنس جیسے کہ سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے ٹھنڈے پانی سے جیسے دھویا جاتا ہے کپڑے کو، برف سے، اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جس سے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے، مجھے بالکل پاک کر دے۔ جب آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا پھر دل نرم پڑتا ہے، دل کے اندر اثر کرنے کی قبولیت، آدمی جو بھی بات اس کے سامنے کہا جائے وہ قبول کرنے کی صلاحیت آتی ہے جب دل نرم ہوتا ہے۔ دل جب سخت ہو جائے پھر انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا، گناہ انسان کے دل پہ ایک ایک ڈاٹ ڈالتا جاتا ہے، پھر پورا دل سیاہ اور کالا بن جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر سیاہ داغ پڑ چکا ہے
جو کچھ کہ وہ عمل کرتے تھے. آج بولتے نہیں, ہم لوگ پوچھتے ہیں ہمارے نماز میں اثر نہیں ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتا, مولانا ہم اتنا سنتے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا. دل پتھر ہو چکا ہے, دل پہ اثر نہیں ہوگا. دل کو نرم کرنا پڑے گا. دل کو نرم کب کرتے ہیں؟ جب گناہوں سے آدمی بچنے لگتا ہے, دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی دیکھیے, ان کا دل پاک پاکیزہ, اس کے باوجود یہ دعا اللہ سے کرتے تھے. وہ صحابی جب پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں یہ دعا پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں نے کہا جیسے آپ کو کوئی دعا یاد ہو ان تمام دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا. اعوذ باللہ بسم اللہ ہو گیا. اس میں سے کوئی دعا جو آپ کو یاد ہو, میں نے آسانی کے لیے کہہ دیا, مشکل ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اگر کسی کو جذبہ ہو یہ سننے کے بعد یہ دعا یاد کر لیجئے, ہمیشہ یہ دعا پڑھیے. حدیث میں یہ بھی ثابت ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اس کے بعد میں آدمی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آدمی کہاں دیکھے گا؟ سجدے کی جگہ پر دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ جہاں سجدہ کرتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی نماز میں آسمان کی طرف اگر دیکھتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعید سنائی, جو آدمی نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے. بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کہاں دیکھے؟ جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں پہ دیکھے. اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے تم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو, تمہاری نگاہیں واپس لوٹ کر نہ آئے, یعنی تم اندھے ہو جاؤ. اس لیے کبھی بھی نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا. بعض علماء نے نماز باطل ہونے کا حکم لگایا جو آدمی نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح دعائے قنوت ہوتا ہے وتر وغیرہ میں, آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے بتایا, دھمکایا ایسے لوگوں کو, تم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو کہ تم اندھے ہو کے نیچے آ جاؤ, یعنی تم جب آنکھ نیچے کرو گے تو تم اندھے ہو جاؤ. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز میں آدمی کہاں نہ دیکھے, آسمان کی طرف نہ دیکھے. اسی طرح سے نماز میں ادھر ادھر بھی نہ دیکھے, نماز میں آدمی ادھر ادھر بھی نہ دیکھے, اس سے بھی منع فرمایا. اسی طرح سے جب آدمی خاص کر کے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتا ہے تو اس وقت آدمی کیا کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے. یہ بھی درست نہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اگرچہ کہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں, اگرچہ کہ آپ کہاں ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے ہیں, اللہ کے گھر کے سامنے, مسجد کو نہیں دیکھ سکتے کعبۃ اللہ کو, بلکہ نماز میں سجدے کی جگہ دیکھیں گے. کیوں؟ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے یا اوپر اٹھا کر نگاہیں دیکھیں گے, یہ سنت کے خلاف ہے. اس لیے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں آپ کہاں نہیں دیکھ سکتے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاتھ آپ نے باندھ لیا, اعوذ باللہ بسم اللہ آپ نے پڑھ لیا, اسی طرح سے اس کے بعد دعا ہے وہ بھی پڑھ لیا, اور نگاہیں بھی آپ کی صحیح ہو گئی. اب سیدھا کھڑے ہوں گے, گردن تھوڑا سا جھکا ہوا ہوگا, تھوڑا سا, اس طرح سے نہیں جھکے گا کہ یہ ٹڈی, یہ جو ہے نا ہمارا کیا بولتے ہیں, یہ اس کو ذقن کہا جاتا ہے عربی میں, ٹڈی, یہ یہاں پہ نہیں لگے گا سینے پر, بلکہ تھوڑا سا, بالکل سر جھکائیں گے نہیں, ایسا نہیں کہ بالکل سر اس طرح سے لگا ہوا ہے, بالکل ایسا اٹھا کے نہیں, تھوڑا سا سر جھکا کے کیا کریں گے؟ نماز کی ابتدا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں عاجزی کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. آپ جھکے ہوئے ہیں, اور ہاتھ باندھنے کے بعد بھی بدن بھی آپ کا تھوڑا سا ایسا لگے کہ جھکا ہوا ہے, اکڑ کر نہیں ایسا, بلکہ تھوڑا سا جھکا ہوا. اور میں نے کہا اس کو بالکل سینے سے نہیں لگائیں, چاہے اور عورتیں ہو چاہے مرد ہو, بلکہ تھوڑا سا بیچ میں گیپ رہے گا, اس طرح سے تھوڑا سا, اس طرح سے نماز ادا کریں گے.
اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اب اکیلے ہو، کہیں پہ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتا. اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ساتھ میں ہم نے تو پڑھا ہے تو حروف بھی نکالے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پورے نماز میں سورہ فاتحہ کے دوران رک رک کر پڑھنا. ہر آیت کے بیچ میں ایک طرح کا سٹاپ ہو، ملا کر اتنے تیزی سے پڑھتے ہیں یہ ایک سانس میں بوجھ ہے. وہ نماز نہیں ہے، وہ بوجھ ہے. ہم اپنے سر سے بوجھ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، اللہ سے محبت ہے تو وہ جان کے، ہر طریقے کو جان کے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آہستہ آہستہ آرام سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور جب سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے، یہ سورہ فاتحہ سیکھنا ہے، سیکھیے، ضروری ہے. کل نماز کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، یاد رکھو. اللہ پوچھیں گے انگلش تو سیکھ لیا، کون سا لینگویج نہیں آتا تھا؟ سب آتا ہے. کیا بنے، کیا 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 دنیا میں، سب کچھ کیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے. تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ نہیں آتا تھا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، اس سے بڑی انسان کی ناکامی کیا ہوگی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو. اور اس انسان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، نبی آئے، انہوں نے بتایا، اور ہر دور میں علماء نیک لوگ اس کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. ولا الضالین. واللہ میں بتاتا ہوں، دیکھو ولا الضالین ہم لوگ بولتے ہیں، ضاد پڑھنا ہے، ضاد. اب بولیں گے ہمارے تو عمر ہو گئی مولانا، بڑے ہو گئے. ابھی بھی اللہ سے توبہ استغفار کرنا، ابھی بھی کوشش کرنا، ہو یا نہ ہو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی بھی کوشش کرنا. کل قیامت کے دن آپ یہ تو کہہ سکیں گے اللہ آخری عمر میں کسی بتانے والے نے بتایا، اللہ میں نے کوشش کی اپنے اعتبار سے، میں نے دن میں ایک 15 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے اللہ تیرے کلام کے لیے نکالا. یہ تو جواب دے سکتے اللہ کو. میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. وات سے گمراہ ہو جانا، راستے سے ہٹ جانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غصہ ہوا، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا ہمیں. یہ بات سے جو قرآن میں ہے. اور ایک ہے ہم لوگ نارمل پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضل مانے دن بھر کوئی کام کرنا، طاضا سے. ضل مانے چھاؤں. تو ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو چھاؤں والے ہیں، دن بھر کام کرنے والے ہیں. ترجمہ بدل گیا. 2 اصل پڑھنا تھا واد. میں خالی اسے بتا رہا ہوں، یہ باریکی تو دل میں بیٹھ جائے، کم سے کم اس کے بدلے کچھ تو کچھ صحیح کرنے والے بن جائے نماز میں قرآن کو. سب چیزیں اگر مجھ سے پوچھا جائے مولانا میرا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، مجھے 3 سورتیں نہیں آتی ہیں یا 10 سورتیں آخر کے نہیں آتے ہیں،
اور میں سیکھ سکتی ہوں، مجھے اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں تھوڑا محنت کروں گی تو سیکھ جاؤں گی۔ کیا مولانا میں گھومنے جا سکتی ہوں؟ میں اپنے علم کے مطابق کہوں گا گھومنا حرام ہے، حرام۔ کیا میں اچھا پکوان پکا کے گھر میں کھا سکتی ہوں؟ میں کہوں گا حرام ہے۔ آپ وہی پکا کے کھائیں گے جس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ صحیح کرنا یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ کیا مولانا میں پڑوسی کے گھر میں جا کے 1 گھنٹہ بات کر سکتی ہوں؟ حرام ہے، حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ایک چیز آپ پر فرض ہے جس کو آپ کو سیکھنا ہے۔ بہت عمر ہو گیا، جو نہیں ہو سکتا ہے اللہ درگزر کر دے گا، ان کو نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن کتنے نوجوان عورتیں بھی ہیں جو تھوڑا سا کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ کے لیے ٹائم ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ اسٹیٹس ڈالنے میں وقت گزارتے ہیں، فیس بک میں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، اور کیا کیا دنیا بھر کی چیزوں میں ہم لوگ کیا ہیں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے وقت ہے۔ کس کے لیے وقت نہیں؟ اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں اس پر رک کے درد سے بات کر رہا ہوں، یہ باتیں پھر بار بار نہیں آئے گی۔ کیا حال ہوگا اس دن جو ہم لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، قرآن صحیح نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ قرآن کا ایک لفظ بدلنے سے ترجمہ بدلتا ہے۔ میں نے بتایا پہلے، واللہ گمراہ ہونا یہ اصل ہے۔ اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اسی کو طا وا والا پڑھیں گے کیا ہوگا؟ سائے والے لوگ، دن بھر کام کرنے والے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر پڑھ لے ہم لوگ ذل ولا ذالین، اکثر کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ابھی آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے زبان سے آپ دہرا کے دیکھیے آپ کیا پڑھتے ہیں۔ ولا ذالین، ذال سے، ذال مانے ذلیل ہونا۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو ذلیل ہو گئے، جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ یہ بھی ترجمہ غلط۔ اور ایک ہے ذالین، زا دال زال نہیں، یہ را کے بعد جو آتا ہے زا، ولا ذالین، اس کا ترجمہ وہ لوگ جو پھسل گئے، پیر پھسل کے جو گرتے ہیں نا، ان کو عربی میں ذلہ کہتے ہیں۔ یہ روٹ ورڈ ہے، ذلہ کہتے ہیں ذلیل ہونے کو، واللہ کہتے ہیں دن بھر کام کرنے کو، اور ضاد جو ہے ضاد اس کے معنی ہے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو اللہ وہ بول رہا ہے اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں دیکھو۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ قرآن سفارش کرے گا، یاد رکھو کل قیامت کے دن قرآن آدمی بندے کی سفارش کرے گا، اور ہم سب کو دیکھ کے کیا قرآن ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا سوچئے۔ ہم نے حق ادا نہیں کیا جیسے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے اس بات کو تھوڑا سا غور کیجئے، کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے؟ سب کا حق ادا کیا، سب کو، بچوں کو جو لا کے دینا تھا وہ لا کے دیے، ماں باپ کو جو کرنا تھا اپنے اعتبار سے کیے، شوہر کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ ہم نے کیا، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہو سکا وہ کیا، سب کچھ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ وہ بھی نماز کے لیے ایسے ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ نماز کے لیے بھی جو زندگی بھر ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے نمازیں ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے نمازیں ایسی ہی ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کو صحیح کرنا۔ اللہ کے نبی آرام سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب یہ سورہ فاتحہ 4 رکعت والی نماز ہے تو چاروں میں پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی، الا یہ کہ امام کے پیچھے ہے تو نہیں پڑھیں گے۔ کیا؟ آواز سے سورہ فاتحہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ چاروں رکعت میں امام کے پیچھے آہستہ سے، امام پڑھنے کے بعد ہم اس کو آہستہ سے کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ
آپ تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں چاروں رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلے اور دوسرے رکعت میں کوئی اور سورہ پڑھیں گے، پہلے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ تیسرے اور چوتھے رکعت کو پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی یہ عصر کی نماز ہے، اسی طرح عشاء کی نماز ہے، ان تین صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ پہلے دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن بعد کے دو رکعت جو ہے اس میں ہم لوگ کیا نہیں کریں گے؟ صرف سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کیا کرتے تھے؟ آمین کہتے تھے سورہ فاتحہ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد۔ اس لیے سورہ فاتحہ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے۔ کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ اس لیے آمین کیا کرنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ ایسا بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے بھی پڑھتے ہیں، جیسے احناف بلند آواز سے نہیں پڑھتے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ آمین کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ میری دعا قبول کر، اور سورہ فاتحہ پوری دعا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ جس دن ہونا ہے اس دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد جو آدھا ہے آخری میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس دعا پہ ہم لوگ آمین بولتے ہیں۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ اللہ دعا قبول کر۔ آمین عربی لفظ ہے بمعنی استجب، قبول کر۔ کیا قبول کر؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آمین کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ایک دعا کر رہے ہیں آپ اللہ سے، اس پر آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرے دعا کو قبول کر۔ کیا دعا کر رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ مجھے نبیوں والا راستہ دکھا، اللہ مجھے جنت کا راستہ دکھا، اللہ مجھے سچے لوگوں کا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا کون سا راستہ؟ آگے ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام کیا، جس کو جنت دینے کا تم نے وعدہ کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جس پر تم نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، اللہ ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غصہ ہوا، جو راستے سے گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، ایسے لوگوں کے راستے پر اے اللہ مجھے نہ چلا۔ یہ بولنے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول کر، اے اللہ قبول کر لے، تیرے علاوہ کوئی ہمیں سیدھے راستے پر نہیں رکھ سکتا۔ اور آپ سوچئے دن میں 5 مرتبہ اور ہر رکعت میں، اور جب سے آپ لوگ بالغ ہوئے ہیں تب سے پڑھ رہے ہیں اور آج تک سیدھے راستے پر نہیں آئے، کیوں؟ آپ نے معمولی سمجھ لیا نماز کو، تم کیا پڑھ رہے ہو تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا پیارا لخت جگر، آپ کا بیٹا سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، وہ ایک خط بیچتا ہے، وہ ایک آپ کو کیا کرتا ہے؟ خط بیچتا ہے،
وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اسکول پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ سچ بتائیے، آپ ماں ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ بہن ہونے کی حیثیت سے، آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس خط کو لے کے تڑپیں گے آپ، میرا شوہر مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا بیٹا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا بھائی مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ ہے اس کے اندر۔ آپ کو نہیں آتا، آپ گھر سے نکلیں گے، آپ ہر ایک سے پوچھیں گے یہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے، ایک دن کے اندر اس میں کیا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی میری جس کی جتنی عمر ہے، اب اندازہ لگائیے، اللہ نے قرآن آپ کی طرف بھیجا، اللہ آپ سے کچھ کہتا ہے، مجھ سے مانگو جنت، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میں دوں گا۔ اور ہم لوگ ہیں نا، وہ جو خط اللہ کی طرف سے آیا ہے، پیغام آیا ہے، آج تک اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہم کو۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ ہے نا، آسمان ہمارے سر کے اوپر گرا نہیں رہا ہے نا، زمین پھٹ کے ہم زمین میں دھس نہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ، ہم بولنے کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، کچھ اللہ سے کیا بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس طوطے کی طرح سے جس کو سلام رٹا دیا جاتا ہے، جس کو کچھ بولنے کے لیے رٹا دیا جاتا ہے اور وہ بولتا ہے، اس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ ان کو معلوم تھا اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں بلکہ۔ عباد بن بشر ایک صحابی ہے، سنو، بہت بڑے صحابی، یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک گھاٹی میں ایک جگہ پر ان کو رکایا، وہاں پہ انہوں نے ٹینٹ ڈال کے آرام کرنے کا ارادہ کیا، کہا کہ رات کی نگرانی کون کرے گا، رات کو پہرا کون دے گا، واچ مین کا کام کون کرے گا، سب لوگ تو جاگ نہیں سکتے، دو لوگ کوئی یہ نگرانی کی ذمہ داری لے لے، دو صحابی ذمہ داری لیتے ہیں، ایک عباد بن بشر، ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سنو، یہ جب ذمہ داری لیتے ہیں تو عباد بن بشر پوچھتے ہیں عمار بن یاسر سے، آپ پہلے سوئیں گے یا میں پہلے سو لوں؟ دونوں ہیں، آدھا آدھا رات بانٹ لیں گے تو کیا کریں گے، آپ پہلے سوئیں گے یا میں پہلے سو لوں؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں پہلے سوتا ہوں، میں پہلے کیا کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ تو عمار بن یاسر سو جاتے ہیں، عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں آسمان بالکل پرسکون، کچھ بھی نہیں، آواز نہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو کے نفل نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور عمار بن یاسر سو چکے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ کہف شروع کرتے ہیں، ترجمہ معلوم تھا، تڑپ اٹھتے تھے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دشمن پیچھے سے پیر کو نشانہ لگا کے تیر مارتا ہے، پیر کے اندر وہ تیر گھس جاتا ہے، ہم لوگ مچھر بیٹھنے پہ دیکھیے، ہم لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے مچھر بیٹھ گیا ہے بلکہ، تیر پیر کے اندر پیوست ہو گیا، ہل نہیں رہے ہیں، وہ آدمی دیکھتا ہے اور ایک نشانہ لگا تو اسی پیر پر پھر ایک نشانہ مارتا ہے، دوسرا تیر بھی اس پیر کے اندر گھس جاتا ہے، تیسرا نشانہ دیکھتا ہے، نماز ہی میں کھڑے ہیں، مارتا ہے تیر اسی پیر پہ، 3 تیر ان کے پیر میں لگ جاتا ہے، اور لگنے کے بعد خون جانے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ کے سیدھا جا کے گرتے ہیں، کس کے پاس؟ عمار بن یاسر کے پاس۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، کیا اے عباد، اٹھا دیتے، کم سے کم مجھے اٹھا دیتے، کیوں تم نے یہ اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ تو کیا بات کہتے ہیں، اے عمار، اللہ کی قسم، مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں مر گیا تو دشمن مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا، وہ اور تیر مارتا تو میں اور نماز میں کھڑے ہوتا اور اسی حال میں جان دے دیتا۔ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر میں اس طرح سے ڈوب گیا، اس کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں،
میں نماز توڑنا پسند ہی نہیں کیا. ہاں مجھے یہ لگا کہ جان چلی جائے وہ چھوٹی چیز ہے, لیکن نماز توڑنا میرے لیے گوارا نہیں ہے. لیکن مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اگر میں تمہیں نہ اٹھاتا, گرنے کے بعد تمہیں ہاتھ نہ لگاتا, ہو سکتا ہے دشمن ہمارے پر حملہ کر دیتے. ایسا ان کا نماز. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ پیر سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تم سے راضی اور تم بھی اللہ سے راضی. اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے صحابہ احد پہاڑ کے برابر, تو میرے صحابہ اگر یہ ایک مد, ایک ہاتھ میں اگر کچھ کوئی چیز صدقہ کر دے, اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرو, تو میرے نبی کے صحابہ جو ہیں ان کے برابر تم لوگ پہنچ نہیں سکتے, کیونکہ اس طرح سے ایمان لا چکے تھے. میں کبھی بیان میں کہتا ہوں اگر ہم جیسے ایمان لائے نا, ویسا ایمان لانا تو ابو جہل بھی لے کے آتا تھا, ابو لہب بھی لے کے آتا تھا. وہ جتنے کافر تھے نا وہ سب ایمان لاتے تھے. ہماری طرح نماز پڑھنا ہے تو ان کو معلوم تھا ایمان لانے کے بعد نماز کو نماز کی طرح سے پڑھنا پڑے گا, اللہ کے نبی کو ویسے فالو کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں. یہ دوہرا رویہ نہیں ہو سکتا, قرآن کے ساتھ ایک رویہ, نماز کے ساتھ ایک رویہ, دین کے ساتھ ایک رویہ جو ہم لوگ کیے ہوئے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, آپ آمین کہہ رہے ہیں تو تڑپ اٹھنا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے سیدھا راستہ دے. پھر ڈھونڈتے رہنا. اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ملی, ہاں میں نے اللہ سے مانگا تھا. آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق ملی, میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. انعام نبی پر ہوتا ہے. نبی کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں. نبی سچ بولتے ہیں. آپ جھوٹ بولنے کا موقع ہے, آپ بچ رہے ہیں, آپ کو ذہن میں جائے گا میں نے اللہ سے مانگا تھا, آج تک ہم نے مانگا ہی نہیں, مانگا ہے تو معلوم ہی نہیں. تو یہ سب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بوجھ کے میں تفصیل سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں یہ بات بالکل بیٹھ جائے کہ کتنی اہمیت نماز کی ہے. نماز کو کس طرح سے پڑھیں گے تو نماز میں اثر ہوتا ہے. اسی نماز کو کہا گیا اللہ کے نبی نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے. آج ہماری نماز نہیں بچا رہی ہے. نہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہے, نہ ہمارا رکعت باندھنا سنت کے مطابق ہے, نہ قرآن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, نہ ہماری نگاہیں زمین پہ رہتی ہے, نہ ہمارے آنکھیں جھکی ہوئی رہتی ہے, نہ نماز میں اللہ کا یاد رہتا, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کون سے اعتبار سے آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے؟ مانگنا اگر ہے تو بھکاری جو مانگتا ہے, دیکھیے معلوم ہے جا کے غلط کام کرے گا, شراب پیے گا, غلط چیز خریدے گا, لیکن مانگنے کا انداز دیکھیے, ایسا تڑپ کے مانگتا ہے, ایسا تڑپ کے پوچھتا ہے, ایسے اپنے ضرورت کا اظہار کرتا ہے. جو دینے والا نہیں ہوتا وہ بھی دیتا ہے. اور ہم لوگ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر کھجلا رہے ہیں, ادھر کھجلا رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. اس کو مانگنا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اللہ کی طرف توجہ دے کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹا دیتے ہیں, چاہ تیرا نماز مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں گے تو زندگیاں بدل جائے گی. 1 مہینے کی نماز سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.